महराज मलिक के केस से एक बात तो समझ आई, अगर अदालतें ना हों तो गरीब का क्या हाल होगा। 8 महीने तक जेल के अंदर रखा बिना किसी कसूर के। और अगर हमारे पास जुडिशरी अदालतें और वकील ना हो तो क्या ऑफिसर्स अपनी तानाशाही से एक गरीब का खून तक भी चूस लेंगे। अब अदालत ने क्या कहा है ये सुनकर आपको हैरानगी होगी। अदालत ने कहा है कि जनाब जो ऑफिसर्स थे वो बिल्कुल उनका एब्सेंट माइंड था, उन्होंने अपने दिमाग का काम नहीं लिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने शॉर्टकट मेथड को अपनाया है। शॉर्टकट तरीके से उन्होंने जो है वो महराज मलिक को जेल की सलाखों तक पहुंचाया है। हालांकि इस पे पीएसए लगना, जेल जाना ये तो था ही नहीं किसी भी सब्जेक्ट में, क्योंकि इस तरह के जुर्म के लिए या इस तरह की एक्टिविटी के लिए किसी पे भी पीएसए नहीं लगाया जाता है। कोर्ट ने कहा है कि उनके हिरासत के ऑर्डर कानूनी तौर पर सही नहीं था और अथॉरिटीज़ ने इसमें अपना दिमाग ठीक से इस्तेमाल नहीं किया। नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड। बेंच ने वाज़ेह किया कि महराज मलिक पर लगाए गए इल्ज़ामात लॉ एंड ऑर्डर के ज़ुमरे में आते थे, जबकि वो पीएसए यानी कि पब्लिक ऑर्डर का ख़तरा होने पर लगाया जाता है। ये तो लॉ एंड ऑर्डर में आते थे और पीएसए सिर्फ पब्लिक ऑर्डर के लिए लगाया जाता है। 8 सितंबर 2025 को गिरफ्तार किया गया था। वो जम्मू कश्मीर के पहले सिटिंग एमएलए थे जिन पर पीएसए लगा था। हालांकि इस हवाले से अदालत ने साफ किया कि महराज मलिक पर जो इल्ज़ामात थे वो लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल पर थे, ना कि पब्लिक ऑर्डर के लिए कोई संगीन खतरा था। पीएसए सिर्फ तब लग सकता है जब पूरे समाज की शांति को खतरा हो। जज साहब ने कहा है कि जो डीसी ने डिटेंशन का ऑर्डर देते वक्त अपने दिमाग का सही इस्तेमाल नहीं किया है और बिना ठोस वजह के उन्होंने बंद कर दिया है। यानी कि डीसी ने अपने पर्सनल ग्रेजेस के लिए, डीसी ने अपने पर्सनल लड़ाई और झगड़े की बुनियाद पे जो महराज मलिक को जेल पहुंचाया है। कोर्ट ने इसे शॉर्टकट करार दिया है। सुनते रहें। कोर्ट ने इसे शॉर्टकट करार दिया है। उनका कहना था कि अगर कोई जुर्म भी हुआ है तो ऑर्डिनरी क्रिमिनल लॉ के तहत केस चलना चाहिए था, न कि बिना ट्रायल के प्रिवेंटिव डिटेंशन का सहारा लेना चाहिए था। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि सरकारी अफसर यानी कि जो ऑफिशियल्स हैं उनको नाराज़ करना या उनके साथ बहस करना, इस सब पर पीएसए लगाना कानूनी तौर के ऊपर बिल्कुल सही नहीं है। पीएसए लगाने का कानूनी आधार नहीं बन सकता है। अदालत को महराज मलिक की गुज़िश्ता सरगर्मियों और डिटेंशन के वक्त के दरमियानी जो लाइव लिंक है, क्योंकि कोर्ट ने इसके फेसबुक के लाइव लिंक तक चेक किए, ये मैं भी आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। इतने तक छान पड़ताल हुई है, छोटी छोटी चीज़ें जो आज निकल कर आ रही हैं। कोर्ट ने महराज मलिक की गुज़िश्ता सरगर्मियों और डिटेंशन के वक्त के दरमियानी जो लाइव लिंक है या नज़दीकी ताल्लुक़ है उनको भी प्रॉपर तरीके से देखा। जानकारी और इत्तला के मुताबिक मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक सिटिंग एमएलए का वक्त वेस्ट हुआ है। अदालत हाई कोर्ट ने भी अपने फैसले में इस बात पर जोर दिया है कि एक सिटिंग एमएलए यानी कि अवामी नुमाइंदे को इस तरह बिना ठोस वजह के जेल में रखना उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, आईनी जिम्मेदारियों में रुकावट पैदा करता है। महराज मलिक डोडा के अवाम के चुने हुए नुमाइंदे थे। उन्हें 7-8 महीने की डिटेंशन का मतलब यह है कि उनके एरिया की आवाम की आवाज़ असेंबली और सरकार तक नहीं पहुंच सकी। कोर्ट ने कहा है कि किसी शख्स की पर्सनल लिबर्टी सबसे ऊपर है। एक एमएलए की वक्त वेस्ट होना उनका ज़ाती नुकसान नहीं बल्कि पूरी जमहूरियत का नुकसान है, डेमोक्रेसी का, क्योंकि उन्होंने अपने लोगों को वक्त नहीं दे पाया। महराज मलिक के सपोर्टर्स और आम आदमी पार्टी का इल्ज़ाम यह है कि सबसे ज़्यादा उनका ये इल्ज़ाम है कि उस वक्त उन्हें दबाने की कोशिश की गई और उन्हें जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर बिना किसी प्रॉपर ग्राउंड्स के जो वो डिटेन किया गया। अदालत ने इसलिए नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड का जिक्र किया है। नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड का जिक्र का मुराद यह है कि जिस डीसी ने, जिस ऑफिसर ने ये पीएसए लगाया है महराज पे, उसके दिमाग ने उस टाइम काम नहीं किया है। शायद उसका दिमाग उस टाइम सोया हुआ था नींद में और उसने पीएसए लगा दिया है। कोर्ट की सख्ती, ये देखो कोर्ट क्या कहता है। अदालत ने इसलिए नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड का जिक्र किया है क्योंकि उन्हें लगा कि बिना सोचे समझे इतने बड़े ओहदे के शख्स पर पीएसए लगाकर उनका वक्त और आज़ादी दोनों छीन ली गई है। अब सब की नज़र इस पर है कि क्या हाई कोर्ट
ان کے ٹائم ویسٹ اور مینٹل جو ان کی ہیلتھ خراب ہوئی ہے اس کی کوئی پینلٹی جو ہے وہ سرکار پہ لگائے گی یا نہیں. اس معاملے میں یہ سوال ضرور اٹھایا گیا ہے کہ کیا کورٹ کے مطابق جو کورٹ کا کہنا ہے کہ آفیسرز نے قانون کا صحیح استعمال کرنے کے بجائے شارٹ کٹس لیے تھے, بنا سوچے سمجھے کارروائی کرنا, نان اپلیکیشن آف مائنڈ جسے کہتے ہیں. کورٹ نے کہا ہے کہ ڈی ایم یعنی کہ ڈی سی ڈوڈا نے ڈیٹینشن آرڈر دیتے وقت اپنے دماغ کا استعمال نہیں کیا اور ان تمام قانونی پہلوؤں کو نظر انداز کیا ہے جو ایک چنے ہوئے ایم ایل اے کی آزادی سے جڑے تھے. جسٹس محمد یوسف وانی صاحب نے 88 پیج کے مشتمل ایک ججمنٹ فیصلے میں واضح کیا ہے پی ایس اے کو آرڈنری کرمنل لا سے بچانے کے لیے ایک شارٹ کٹ کی طرح استعمال کیا گیا ہے. میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو آرڈنری کرمنل لا ہے وہ ایک ہوتا ہے اور پی ایس اے ایک الگ چیز ہے. انہوں نے شارٹ کٹ استعمال کیا ہے. آرڈنری کرمنل لا یعنی کہ اس میں معراج پہ ایف آئی آر لگائیں گے, یہ کورٹ میں جائے گا, تھانے میں جائے گا, چکر کاٹے گا, رہنے دو جی اتنا کون کرے گا, ٹھوکو جی پی ایس اے لگاؤ جی اندر معراج ملک کو, کرو جی بات ختم. انہوں نے وہ کام کیا, انہوں نے شارٹ کٹ اپنایا ہے. اب جیسے آپ کو پکڑ لیں گے, آپ پہ ایف آئی آر لگے گا, پھر آپ کی بیل ہوگی, پھر کورٹ میں کیس چلے گا. انہوں نے کہا نہیں جناب یہ زیادہ باتیں کر رہا ہے, لگاؤ اس پہ پی ایس اے کرو اندر. تو اس میں کیا لکھا ہے, جسٹس محمد یوسف وانی صاحب نے جو اپنا فیصلہ 88 پیج پہ مشتمل صفحات پہ دیا ہے اس میں یہ کلیئر لکھا ہوا کہ آرڈنری کرمنل لا سے بچنے کے لیے ایک شارٹ کٹ کی طرح استعمال کیا گیا ہے جو کہ ایک شخصی آزادی یعنی کہ فنڈامنٹل رائٹ کا پامال ہے. چیف منسٹر عمر عبداللہ نے بھی اسے گراس مس یوز یعنی کہ قانون کا سنگین غلط استعمال قرار دیا ہے اور امید جتائی کہ اس آفیسر کو سبق ملے گا. جس آفیسر نے یہ کیا اب اس آفیسر کو سبق ملنا چاہیے, یہ بات سچ ہے دوستو, اس پہ میں بھی آواز اٹھاؤں گا. جس آفیسر نے معراج ملک پہ پی ایس اے لگایا ہے اب اسے بھی جو ہے وہ سبق ملنا چاہیے قانونی طور کے اوپر. دیکھیے آپ نے ایک شخص کے 8 مہینے جیل میں بند کر دیا, اپنی اولاد سے دور کر دیا, ماں باپ سے دور کر دیا, لوگوں کا سے دور کر دیا, 8 مہینے جیل کے اندر سزا بھگتی اس نے اور لاسٹ میں اس کا پی ایس اے کوائش ہوا بنا مقصد کے, بنا مطلب کہ آپ نے شارٹ کٹ طریقے سے جو ہے وہ آرڈنری کرمنل لا کو سائڈ رکھ کر ایک شارٹ کٹ فارمولا اپنا کر آپ نے اسے جیل کی سلاخوں میں دھکیل دیا, صرف اس لیے کیونکہ آپ نان اپلیکیشن آف مائنڈ, آپ کا دماغ اس وقت کام نہیں کر رہا تھا اور آپ نے اس لیے اس طریقے کا ایک کام کیا ہے. سیاسی حلقوں میں یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ جن آفیسرز نے ایک سٹنگ ایم ایل اے کو 8 مہینے تک ناجائز طور پر جیل میں رکھا کیا ان پر کوئی سخت کارروائی ہوگی, یہ سب سے بڑا سوال ہے. آج جموں کشمیر کے سبھی ایم ایل اے سے یہ سوال کر رہے ہیں کیا جس آفیسر نے معراج ملک کو جیل کی سلاخوں تک پہنچایا کیا اس پہ کوئی کارروائی ہوگی. پی ایس اے قانون میں آفیسرز کو گڈ فیتھ میں کام کرنے پہ جو ہے وہ شاباشی بھی ملتی ہے کہ اگر انہوں نے کسی مجرم پہ پی ایس اے لگایا ہے, کسی ڈرگ پیڈلر پہ پی ایس اے لگایا ہے تو اچھا کیا ہے, کسی بڑے یعنی کہ جو ہارڈ کور کرمنل پہ پی ایس اے لگایا ہے تو اچھا کیا ہے, لگنا بھی چاہیے. لیکن ایک ایم ایل اے پہ لگا دیا اس لیے کیونکہ وہ جو غریبوں کی بات کرتا ہے, یہ انجسٹیفائڈ ایکسرسائز ہے جو کہ بالکل انجسٹیفائڈ ہے, جو اکاؤنٹیبلٹی کی گنجائش پیدا بالکل نہیں کرتی ہے. اور اس طریقے کی چیزیں جو ہیں وہ عام طور پر ایسے کیسوں میں کورٹ آفیسرز کی کیئرلیس یا لاپرواہی پر سخت کمنٹس تو کرتا ہے لیکن ان کے ذاتی طور پر سزا دینا میں بھی جو ہے وہ وشواس رکھتا ہے. تو میرے عزیز دوستو جو ہوا وہ انتہائی افسوس کی بات ہے. معراج ملک کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے دھکیلا تو صحیح, لیکن معراج کے اوپر جو پی ایس اے لگا تھا یہ غلط تھا, یہ بالکل صحیح نہیں تھا, یہ انجسٹیفائڈ تھا, یہ بالکل صحیح نہیں تھا, یہ بالکل درست نہیں تھا. آج کورٹ خود کہہ رہا ہے کہ ایک شارٹ کٹ طریقہ اپنایا ہے. آپ نے کرمنل جو آرڈنری کرمنل لا اس کا سہارا نہیں لیا. آپ پبلک آرڈر کو ڈسٹرب کرنا ایک چیز ہے, لا اینڈ آرڈر کے بیچ میں بات ہونا ایک چیز ہے. آپ نے پی ایس اے لگا کر پبلک آرڈر کو اس کو ڈکلیئر کر جیل کے علاقوں میں بھیج دیا. کیوں؟ چونکہ وہ ایک ایم ایل اے تھا, وہ لوگوں کی بات کرتا تھا, مظلوم کی بات کرتا تھا, غریب کی بات کرتا تھا. آپ نے پی ایس اے لگا دیا, 8 مہینے جیل میں رہا, ڈوڈا کانسٹیچوئنسی نے سفر کیا, ماں باپ اس کے نے کورٹ کے چکر کاٹے, اس کی چھوٹی چھوٹی معصوم سی بچیوں نے دن رات اپنے باپ کے لیے رویا, اس کی اہلیہ اس کی گھر والی نے جو ہے وہ خون کے آنسو روئے. کون اس کے لیے ذمہ وار ہے؟ کیا وہ اس وقت کا ڈی سی جس نے یہ پی ایس اے لگایا, کیا وہ اس وقت کا ڈی سی جس کے خلاف بات کی اور اس نے پی ایس اے کے تحت اسے اندر کر دیا؟ کیا آج کورٹ یہ نہیں کہتا اپنے 28 پیج کی جو ایک پوری ججمنٹ ہے اس میں کہ یہ شارٹ کٹ ہے, یہ ایبسنٹ آف مائنڈ ہے, یہ نان اپلیکیشن آف مائنڈ ہے, یہ وقتی طور جو یہ کیئرلیس بیہیویئر ہے,
یہ صحیح طریقہ نہیں تھا اور یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے, یہ غیر قانونی, غیر آئینی ہے. آپ ایک سٹنگ ایم ایل اے کو اس طریقے سے جیل میں بھیج رہے جبکہ وہ ایک مجرم نہیں تھا, اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا. 8 مہینے تک وہ جیل کی سزا بھگتتا رہا. شکر ہے میرے رب کا کہ ہمارے پاس جوڈیشری ہے, ہمارے پاس عدالتیں ہیں, ہمارے پاس وکیل ہیں, ہمارے بھائی یہ لڑتے ہیں ہمارے لیے, ہمیں جیلوں سے نکال کر لاتے ہیں. اگر یہ عدالتیں, یہ جوڈیشری نہ ہونا تو پتہ نہیں کب کا میں بھی جیل میں پڑا ہوں گا, کس جیل میں کہاں پہ سزا بھگت رہا ہوں گا. لیکن یہ شکر ہے رب کا کہ یہاں پہ یہ جو ہمارے پاس عدالتیں ہیں, ہماری جوڈیشری ہے, ہمیں اس پہ وشواس ہے. نو ون از ابو دی لا, کوئی بھی قانون سے بڑھ کر نہیں ہے. لا از اکول فار ایوری ون, قانون سب کے لیے ایک برابر ہے. لیکن جب آفیسرز اپنے مس یوز, اپنے پاور کا غلط استعمال کریں گے تو یہ صحیح نہیں ہے. کیا اب کمپنسیشن ملے گی معراج ملک کی فیملی کو؟ کیا معراج کو کمپنسیشن ملے گی؟ کیا سرکار کے اس آفیسر سے سوال کیا جائے گا جس نے پی ایس اے لگایا ہے؟ کہ آج سبھی ایم ایل ایز یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس آفیسر سے بھی سوال جواب ہوگا؟ کیا اسے بھی ٹس سے مس ہوگی؟ کیا جو اس نے پاور کا استعمال کیا اس ٹائم میں کیا وہ صحیح کیا تھا؟ کیا وہ اکاؤنٹیبل ہے؟ کیا اسے جواب پوچھا جائے گا کہ بھائی صاحب آپ نے 8 مہینے ایک شخص کو جیل کے پیچھے بھیج دیا, جیل کے سلاخوں میں دھکیل دیا, کیوں بھیجا آپ نے؟ کن وجوہات پہ بھیجا آپ نے؟ بس اس لیے کہ آپ کے ساتھ اس کی بنی نہیں, اس لیے کہ چونکہ آپ کے اور اس کے بیچ میں تو میں ہوا, اس لیے کہ آپ دونوں کا آپس میں جو ہے وہ کریش ہوا اور آپ دونوں نے ایک دوسرے کے بیچ میں جو ہے وہ اس کلیش کی وجہ سے اتنا بڑا آپ نے یہ ایک سٹیپ لے لیا. تو یہ سوال ہے, یہ آج جمہوریت کے اندر سوال پوچھے گا بچہ بچہ, گلی گلی بچہ بچہ یہ سوال پوچھے گا, اور یہ سوال پوچھا جائے گا کہ آپ نے پی ایس اے کس بنیاد پہ, کس شرائط پہ لگایا, بس کن وجوہات پہ لگایا. اگر آج کورٹ اسے خواہش کر رہا ہے, کورٹ اسے رد کر رہا ہے, اسے منسوخ کر رہا ہے, اسے ختم کر رہا ہے, اسے باعزت رہا کر رہا ہے, تو آپ نے کن بنیادوں پہ, کن گراؤنڈز پہ, کن چارجز پہ جو ہے وہ پی ایس اے لگایا, اور کیا سوچ کر لگایا کہ کیا آپ ایک ایسے شخص پہ پی ایس اے لگائیں گے جو ایک سٹنگ ایم ایل اے ہے اور اسے ڈرانے کی کوشش کریں گے تاکہ باقی سارے ایم ایل ایز بھی ڈر جائیں اور وہ منہ سے بات نہ کر پائیں, اور سب کے لیے ایک ڈرا کر کے ایک لائن رکھیں گے کہ کوئی بھی اس لائن کو آر پار نہیں کر سکتا ہے. آپ کی کیا رائے رہتی ہے اس پہ ضرور بتائیں. اگر میری بات سچی ہے تو ویڈیو شیئر کر دیں.